نہ تو میں عمران خان ہوں، نہ میں ثاقب نثار ہوں، نہ میں عظمت سعید شیخ ہوں، نہ میں آصف سعید کھوسا ہوں کہ میں حساس ادارے کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کوئی ڈیسیجن لوں، اپنا کوئی کیس دائر کروں، اپنا کوئی جو ایشو ہے، اپنا کوئی مطالبہ ہے، اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں۔ یہ پاکستان میں بدقسمتی سے عمران خان جیسے، ثاقب نثار جیسے مہروں کا جو ہے وہ کردار تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حساس ادارے کی ان کے گلے میں لگام ڈالی ہو اور وہ اس ملک کا، اس نظام عدل کا ویسے ہی ستیہ ناش کر دیں، لیکن ایک آزاد وکیل اس کے گلے میں نہ کبھی کسی نے لگام ڈالی، نہ کوئی لگام ڈال سکتا ہے، اور نہ یہ کسی اشارے کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ جو سوشل میڈیا کے لوگ اس بات کا تاثر دیتے ہیں، ان کا حق ہے پورا کہ وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ مجھے ان کی کسی بات کا جواب دینے کا جو ہے وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے۔ میں میڈیا کے سامنے، آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ ہر طرح کا سخت کویسچن جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آپ کو دلیل کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری بات کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف جو مہم چلانے والا ہے، میں پہلے دن سے خود اس بات کا وکیل ہوں، میری خود اپنی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف منظم مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں چلائی جانی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی ہے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الزام ہے تو اس کے اوپر سوال نہ کیا جا سکے، اس کے اوپر جو ہے وہ آواز نہ اٹھائی جا سکے۔ یہاں پہ بدقسمتی سے اگر جج صاحبان جو ہیں وہ پی ایس ایل کی مفت ٹکٹیں مانگیں، اپنے گھروں کے اندر 72 انچ کی ایل سی ڈی عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے لگائیں، اور اپنے جو آپ کہہ لیں کہ گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے ہر مرتبہ، ہر سال جب بھی ٹنیور چینج ہوتا ہے تو ایک گھر کی تزئین و آرائش کے اوپر ہر دفعہ کروڑوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر بھی بات نہیں اٹھانی تو پھر میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کا دھوکہ دینا جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ یہ آپ لوگ ایک دفعہ علانیہ طور پہ ڈکلیئر کر دیں، پبلک کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے، آپ علانیہ طور پہ یہ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ احتساب سے بالا تر ہے، ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اور اگر یہ سچے ہیں تو ایک ایگزامپل دے دیں کہ آج کے دن تک نظام عدل کے اندر کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف کرپشن کے ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود اس کو نکالا گیا ہوئے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا جج ہو، چھوٹا پبلک سرونٹ ہو، چھوٹا سرکاری ملازم ہو، کوئی سیاستدان ہو، اس کو تو کان سے پکڑ کے فوری طور کے اوپر سزا دے دی جاتی ہے، لیکن جب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جج صاحبان کے بارے میں کوئی چیز، کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کے اوپر یہ کمبل ڈالنے لگ پڑتے ہیں، اس کے اوپر یہ پیمرا کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر یہ کارروائی کی دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ احتساب میرے سمیت ہر ایک کا ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس فیصلے کی روشنی میں آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ ہر ایک کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ جس عدالتی اہم شخصیت کے خلاف ہم نے یہ ریفرنس دائر کر رکھا ہے، جس پبلک سرونٹ کے خلاف ہم نے یہ ریفرنس دائر کر رکھا ہے، اس پبلک سرونٹ کے حوالے سے مختلف میڈیا کے اندر یہ خبریں ان کی فیملی کے ذرائع کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ وہ پبلک سرونٹ خود یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ شفاف انکوائری ہونی چاہیے، لیکن جو پبلک سرونٹ ہیں جن کے اوپر الزام ہیں اپنے اور اپنے فیملی کے اثاثوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے، مشکوک طریقے سے اضافہ کرنے کا، بالخصوص گزشتہ 3 برسوں کے اندر، اس شخصیت کے خلاف انکوائری کرنے کی بجائے، اس کی رضامندی آنے کے باوجود انکوائری کرنے کی بجائے، جو نظام عدل کی اہم شخصیات ہیں وہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، بلکہ ان کو ساتھ لے کر نظام عدل کے معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کر نظام عدل کے معاملات جو ہیں وہ ان کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جس نظام عدل سے میں اور آپ، یہ پوری قوم انصاف کی توقع کرتی ہے، وہی نظام عدل جو ہے ناانصافی کے اوپر تلا ہوا ہے۔ یہ اس نظام عدل کی ذمہ داری ہے کہ اس ریفرنس کے اندر جو معلومات فراہم کی گئی ہیں ان معلومات کی جانچ پڑتال کی جائے، مدعی کو آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر پیش کر سکے، اپنے تمام ثبوت جو ہے وہ پیش کر سکے۔ اسی طرح جو عدالتی پبلک سرونٹ ہیں ان کو بھی آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت جو ہے پورا فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔
لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جس کا میں نے ذکر کیا PLD 2021 سپریم کورٹ 1، اس کو خود سے ہی جو سپریم کورٹ کے بعض شخصیات جو ہیں وہ خود وائلیٹ کر رہی ہیں. جب اس فیصلے کے اندر معزز سپریم کورٹ نے خود یہ بات طے کر دی کہ عدلیہ کی جو اہم شخصیات ہیں، جو پبلک سرونٹس ہیں، ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کا یہ طریقہ کار ہوگا، ان کی یہ ذمہ داریاں ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک سپریم کورٹ نے لکھ دیا کہ چاہے کوئی شکایت جھوٹ پر مبنی ہی کوئی نہ ہو، اس کی معلومات غلط طریقے سے بھی کیوں نہ لی گئی ہوں، لیکن جو معلومات آن دا فیس آف اٹ سامنے آئے ان کی جانچ پڑتال کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 2 ہفتے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود ان معلومات کی جانچ پڑتال نہیں کی جا رہی. اس ریفرنس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہونے دی جا رہی. جب بھی میڈیا کے کچھ دوست سپریم جوڈیشل کونسل کے متعلقہ افراد سے یا اپنے ذرائع سے اس ریفرنس کی بابت معلومات لینے جاتے ہیں تو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ اس ریفرنس کے ساتھ تمام دستاویزات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کی کارروائی کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا، اور جان بوجھ کر سپریم جوڈیشل کونسل کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کی طرف سے کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس ریفرنس کے ساتھ کوئی ثبوت، دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ لفظ نہیں کیے گئے. اس خدشے کا ہمیں پہلے سے معلوم تھا، اس وجہ سے ہم نے اپنی شکایت کے ساتھ تمام دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ منسلک کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائے. لیکن جب پتہ چلا کہ اس ریفرنس سے یہ دستاویزات جو ہیں وہ ہٹائی جا سکتی ہیں، مینج کیا جا سکتا ہے، جو کہ مینجمنٹ اب نظر بھی آ رہی ہے کہ اس عدالتی پبلک سرونٹ کو بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد ہم نے اس ریفرنس کی ان تمام دستاویزات کی کاپیز جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو باقی 4 ممبران تھے ان سب کو بھی بھجوا دی. لیکن اس کے باوجود اگر کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی شخص کو یہ تاثر ہے کہ ہماری شکایت کے ساتھ، ہمارے ریفرنس کے ساتھ کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے، تو ہم اگلے ہفتے وہ دوبارہ سے پھر بھجوا دیں گے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اس شکایت کے ساتھ کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ پوری اس پاکستان کے عوام کا، جن کے ہزاروں مقدمات نظام عدل کے سامنے زیر التوا ہونے ہیں اور اس عدالتی پبلک سرونٹ کے سامنے جانے ہیں، اس کے بارے میں شک دور کرنا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بینچ نمبر 1 جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، بلکہ زیادہ شکوک و شبہات کو جو ہے وہ جنم دے رہا ہے. بینچ نمبر 1 کی یہ اخلاقی طور کے اوپر، آئینی طور کے اوپر اپنی ذمہ داری بنتی تھی کہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک فیصلہ لکھا ہوا ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 1، تو اس فیصلے کے اوپر از خود ہی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دیتے. لیکن ابھی تک یہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی، بلکہ کبھی میڈیا کو پیمرا کے ذریعے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کی معلومات کی جو ہے وہ نشریات نہیں کرنی، کبھی کسی اور طرح سے دھمکیاں دی جاتی ہیں. میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ جب مدعی اور ملزم دونوں یہ صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پورے معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے، کسی کو سزا دینا ابھی مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر بینچ نمبر 1 جو ہے وہ کیوں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تیسرا فریق جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں، ان کا تو رول ہی بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے کہ جب مدعی اور ملزم دونوں چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی جو ہے وہ شفاف انکوائری ہونی چاہیے، جو آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت ملزم کا بھی حق ہے اور مدعی کا بھی حق ہے. لیکن اس کے باوجود اس ریفرنس کو پروسیڈ کرنے کے اندر دانستہ طور کے اوپر رکاوٹیں جو ہیں وہ پیدا کی جا رہی ہیں. اس ریفرنس میں جو بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں، جو بھی دستاویزی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں، وہ انتہائی ٹھوس معلومات کی بنیاد کے اوپر مبنی ہیں، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا جو سپریم جوڈیشل کونسل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ریفرنس کو جلد از جلد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے. اس ریفرنس کا زیر التوا ہونا نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو بینچ نمبر 1 کے موجودہ سربراہ ہیں وہ اس بات کو اس فیصلے کے اندر PLD 2021 سپریم کورٹ کے اندر یہ طے کر چکے ہیں کہ کسی بھی عدالتی پبلک سرونٹ کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر، ان کے فیملی ممبرز کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی الزام لگ جائے تو وہ پورے ادارے کے اوپر ایک سٹگما ہے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ اب اسی بات کو، اسی فیصلے کو، اسی
اصول کو جو بینچ نمبر 1 ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ خود سے وائلیٹ جو ہے وہ کر رہی ہے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن کو تبدیل ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ریفرنس کے اندر مقدمات کی مینجمنٹ کا ایشو ہم نے اٹھایا ہے اور آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہیں, اسی طرح سے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کی مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ایک مخصوص وقت آ جائے گا, سپریم جوڈیشل کونسل کے مخصوص ممبران ریٹائر ہو جائیں گے اور ہم اپنی مرضی سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر مخصوص ممبران لے آئیں گے, پھر اس ریفرنس کو جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے. اس لیے ہمارا پوری قوم سے, پوری وکلا کمیونٹی کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اس ریفرنس کی شفاف اور اوپن تحقیقات کروائی جانی چاہیے. آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ تمام اختیارات جو ہیں جو سپریم کورٹ کو حاصل ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی حاصل ہیں. اگر کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ ہوگا, معلومات کی کمی ہوگی, ثبوت کی کمی ہوگی, یا ملزم کسی قسم کا کوئی اعتراض کرے گا یا مدعی کسی قسم کا کوئی اعتراض کرے گا, تو سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اپنے طور کے اوپر بھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ منگوا سکتی ہے. اس لیے وکلا کمیونٹی کا یہ بھرپور مطالبہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ اس ریفرنس کی, اس شکایت کی جلد از جلد جو ہے اوپن اینڈ شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کروائی جائیں. کے پاس کیا اللہ دین کا چراغ ہے کہ راتوں رات ان کے ساتھ ٹرپل ہو جاتے ہیں, تو یہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں یہ کہاں سو رہے ہوتے ہیں جو انہیں کلین چٹ دیتے ہیں جب کوئی جج لگنا ہوتا ہے, اس نے آگے سپریم کورٹ میں جانا ہوتا ہے تو ایک باقاعدہ ان کی تحقیقات بھی کروائی جاتی ہے. تو یہ تب تحقیقات میں یہ چیز ثابت ہوئی تھی کہ یہ ان کے ساتھ اسی طرح بنے ہیں, تب آنکھ بند کر دی گئی تھی جو آپ نے یہ جس عدالتی پبلک سرونٹ کے حوالے سے ہم نے اپنی شکایت درج کروائی ہے, اس عدالتی پبلک سرونٹ کے حوالے سے, ان کے کلرفل کنڈکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے آج کے دن تک اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. آج کے دن تک ان فیصلوں کو نہ اوورٹرن کیا گیا, نہ ہی ان کے حوالے سے کوئی ریویو جو ہے وہ الاؤ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود یہ عدالتی پبلک سرونٹ جو ہیں وہ اعلیٰ نظام عدل کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے. دوسری بات, آپ نے اثاثوں کی بات کی, ہمارا یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ کی بدقسمتی ہے, پاکستان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ آج کے دن تک نظام عدل کی کسی بھی اہم شخصیت کو جس کے کرپشن کے ٹھوس ثبوت بھی سامنے آئے ہیں اس کو سزا نہیں دی گئی, بلکہ یا تو اس کو دباؤ دے کے, استعفیٰ دے کے, پینشن لگا کر گھر بھجوا دیا جاتا ہے, یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر کے کلین چٹ دے دی جاتی ہے. بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا, یا کسی سرکاری ملازم کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی ایشو یا ڈسپیوٹ یا الزام سامنے آتا ہے, تو سب سے پہلے اس ضلعی عدلیہ کے جج کو یا گورنمنٹ کے اس سرکاری افسر کو معطل کیا جاتا ہے, پھر اس کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کی جاتی ہے. لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس شخصیت کے خلاف ہماری کمپلینٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے, وہ آج کے دن تک ان مقدمات کے فیصلے کر رہے ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے. آپ بتائیں کہ جس سائل کا مقدمہ اس عدالتی شخصیت کے سامنے ہوگا, یا وہ عدالتی شخصیت کسی بینچ میں ہوگی, اس کے اندر اس سائل کا مقدمہ ہوگا, تو اس سائل کے اندر ذہن میں یہ شک موجود رہے گا کہ ممکن ہے کہ اس کے مقدمے کا سودا جو ہے وہ ہو چکا ہو, اور اس سودے بازی کی تصدیق جو ہے وہ 3 آڈیو ٹیپس ہیں, اور جو چوتھی آڈیو ٹیپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے سامنے آئی اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ نظام عدل کے اندر مقدمات کی سودے بازی ہو رہی ہے. اس لیے مستقبل میں سائلین کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر برقرار رہے, اس لیے اس عدالتی پبلک سرونٹ کو معطل کر کے شفاف انکوائری کی جانا بہت ضروری ہے.